تو یاد رکھیے ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں. اگر سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور 6 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ان میں سے آخری شخص وہ ہے التارک لسنتی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا. یہ سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا, اپنے نبی کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام. جس نبی کی قوم برباد ہوئی ہے, تباہ ہوئی ہے, ہلاک ہوئی ہے, ان کا جرم ایک ہی تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کی سنت کی نافرمانی کی ہے. اللہ نے ان پر گرفت کیا, عذاب کیا ہے. اور آگے بڑھیے, سرور حضرت موسیٰ علیہ السلام, کوئی کہہ سکتا ہے ان کا دشمن, ان کا مخالف فرعون تھا اور فرعون غرق ہوا تورات کی مخالفت کی وجہ سے. یاد رکھیے ایسا نہیں ہے. تورات نازل ہوئی ہے فرعون کے غرق ہونے کے بعد, اس کے تباہ ہونے کے بعد, اس کے ڈوب جانے کے بعد تورات اللہ نے نازل کی ہے. فرعون غرق ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی صرف حدیث اور سنت کی نافرمانی کی وجہ سے. سنت کی نافرمانی کی وجہ سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو خطبہ مسنونہ میں میں نے پڑھی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں ڈر جاؤ, سنت رسول کی مخالفت نہ کرنا, حضور کے امر کی, آپ کے فرمان کی مخالفت نہ کرنا. ہم کہتے ہیں اگر ایک سنت کو چھوڑ دے تو اس سے کیا ہوتا؟ سنت ہی ہے نا, ایک سنت کو چھوڑ دے تو کیا ہوتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ صرف سنت کے ساتھ مذاق کیوں ہے؟ اگر آپ جو خطیب ہے مسجد کا, آپ سے اس سے معاہدہ ہوا کہ آپ کی خدمت کریں گے, وظیفہ دیں گے, آپ ہمارے خطیب ہیں, آپ جمعہ پڑھائیں گے. اگر وہ 2 نہ پڑھائے تو آپ کو اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ اگر 2 نہ پڑھائے تو مہینے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں, کہیں گے نا کہ ہمارا آپ کا معاہدہ سارے جمعہ پڑھانے کا تھا, یہاں آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ 70% اس نے عمل کیا, 30% اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا, آپ کو اعتراض ہے. میں پوچھتا ہوں اگر کوئی محکمہ پولیس میں بھرتی ہو تو کیا یہ معاہدہ لکھا جا سکتا ہے کہ 40% یہ نافرمانی کرے گا اور 60% اپنے محکمے کی اطاعت کرے گا؟ کیا کوئی فوجی ادارہ ایسا ہے جس پر یہ بات طے ہو کہ جناب 60% یہ عمل کرے گا اپنے بڑے افسر کی بات, 40% نافرمانی کرے گا, نہیں مانے گا, اس کی اپنی مرضی چلے گی؟ اگر کوئی محکمہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ کی زمین پر صرف رسول اللہ ہی ہے جن کی بات 100% ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ایک سنت نہ مانے تو اس پر حرج کیا ہے؟ یاد رکھیں جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا حضور سے 100% اطاعت کرنے کا معاہدہ ہو چکا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. رسول اللہ سے 100% ادخلوا في السلم كافة, پورے کے پورے, کوئی گنجائش نہیں تھی. شاید دنیا کے ہر محکمے میں 1% گنجائش ہو, لیکن رسول اللہ کے ساتھ 1% نافرمانی کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے ہی نہیں. صحیح البخاری کھولے, سیدہ زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کی بیٹی ہے, رشتے کی تلاش تھی. یہ واقعہ سورۃ الاحزاب قرآن پاک میں بھی ہے, تفصیل و توضیح حدیث پاک میں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے پھوپھو سے, پھوپھو کی بیٹی زینب سے, کہ آپ کے نکاح کا فیصلہ میں نے اپنے غلام زید سے کر دیا. تو اس نے کیا کہا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلام ہے اور میں اونچے خاندان قریشی خاندان کی ہوں, میرا اسے نبھا نہیں ہو سکے گا, ایسا نہ کرے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زینب یہ میرا امر ہے, میرا حکم ہے, میرا یہ فیصلہ ہے, یہ گھر کا معاملہ ہے, نجی معاملہ ہے, زندگی کا معاملہ ہے, اس میں گنجائش ہونی چاہیے اپنی مرضی. رسول اللہ فرماتا ہے یہ میرا فیصلہ ہے. زینب کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر بات ہر آنکھوں پر سوائے سے ایک فیصلے. کیا زینب کا عقیدہ درست نہیں تھا؟ نہیں. نماز چھوڑتی تھی؟ نہیں. باقی معاملات میں کوئی سنت سی مخالفت کرتی تھی؟ نہیں. صرف ایک بات, جہاں حضور چاہتے تھے نکاح وہاں زینب کا دل مطمئن نہیں تھا. جو حضور چاہتے ہیں وہاں ہمارا دل مطمئن نہ ہو تو پھر ایمان کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ حدیث تو ہے, دل مطمئن نہیں, دل نہیں چاہتا, ماحول نہیں چاہتا, سوسائٹی نہیں چاہتی, برادری نہیں چاہتی. وہ کون ہے حضور کے مقابلے میں آگے کھڑے؟ وہ کون سا بت ہے جو سنت کے سامنے آگے کھڑا ہے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں خاص کر اہل الحدیث پر, کیونکہ میں اہل الحدیث کی اکثر بات کرتا ہوں تو اہل الحدیث سے مخاطب ہوں.
باقی بھی مسالک کے اگر تشریف فرما ہے لوگ یقیناً ہے تو زیادہ وہ واجب الاحترام، وہ زیادہ واجب الاکرام ہے۔ جو ہماری مسجد میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے ادارے میں بات سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، میرا اخلاقی حق ہے میں اہل حدیث سے زیادہ اس کا احترام کروں، وہ قابل احترام ہے۔ لیکن کچھ تعلق ہوتا ہے نا، بندہ گھر میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اہل الحدیث سے کہتا ہوں کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم امام ابو حنیفہ کی نہیں مانتے رحمت اللہ علیہ حدیث کے مقابلے میں، ہم امام شافعی کی بات نہیں مانتے حدیث کے مقابلے میں، ہم امام مالک احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین، اللہ ان سارے ائمہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہم ان کی بات حدیث کے مقابلے میں مانتے نہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا منہج ہے، ہماری دعوت ہے، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس قول میں سچے، ہم اس قول پہ پکے ہیں؟ ہم تو شیطان کی مان لیتے ہیں حضور کے مقابلے میں۔ اگر ناراضگی نہ ہو تو ابھی میں دیکھ سکتا ہوں اور آپ سے میں سے بندے بھی کھڑے کر سکتا ہوں جنہوں نے شیطان کی مانی ہے حضور کی چھوڑ کر۔ دعویٰ یہ آسان ہے کہ ہم حضور کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانتے، چھوڑنے پہ آؤ تو ائمہ کی چھوڑ دو، ماننے پر آؤ تو شیطان کی مان کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضور کا فرمان، سیدہ زینب بیٹھی ہے، ماننے کا انداز پتہ کیا ہے؟ سیدنا مغیث رضی اللہ تعالیٰ تھے اور ان کی بیوی تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، تو مغیث کو محبت بڑی تھی اپنی بیوی سے، خوبصورت تھی وہ، صالحہ تھی وہ، محبت تھی۔ مغیث کی شکل اس معیار کی نہیں تھی، ان کو محبت نہیں تھی، بیوی کو محبت نہیں تھی، شوہر کو زیادہ محبت، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مغیث گلیوں میں جو ہے روتا ہوتا تھا جب بیوی چھوڑ کے اس نے طلاق کا مطالبہ کیا، علیحدگی کا مطالبہ کیا، تو حضرت مغیث آئے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بریرہ اچھا کہتی ہے کہ میں نے آپ سے علیحدگی لے لینی ہے، خلا لے لینا ہے، طلاق لے لینی ہے، تو آپ جانتے ہیں میری اس سے محبت کتنی ہے، اگر اس نے خلا لے لیا تو میں نہیں بچوں گا، زندہ نہیں رہوں گا، ذرا اس کو سمجھا دیں۔ آپ نے بریرہ کو بلایا، فرمایا بریرہ مغیث صاحب سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نہیں کرتی، میں اسے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بریرہ مغیث اس کو جانتی ہے، وہ تو اس سے محبت کرتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ اسی کے ساتھ رہیں۔ تو بریرہ نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ یہ مشورہ آپ فرما رہے ہیں، دے رہے ہیں مجھے، یا حکم ہے؟ یہ تقسیم کیوں کر رہی ہے؟ فرماتی ہے اگر تو ہے مشورہ پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اگر ہو آپ کا حکم پھر طبیعت چاہے یا نہ چاہے، پھر اس کو طبیعت چاہے نہ چاہے، ایک امتی اپنے رسول کے حکم کو چھوڑ سکتا نہیں، اس پر تو اللہ کی گرفت ہے، عذاب ہے، پکڑ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ ہم نے حضور کے حسن کو، جمال کو، مقام کو، شان کو بیان کیا، سمجھایا، اس لیے تو زیادہ تر علماء جو واعظین ہیں وہ حسن مصطفیٰ پر بیان کرتے، اس پر کچھ کرنا نہیں پڑتا، اور آپ کو بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا، خطیب کو بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ ساری رات میں سیدہ حلیمہ کی وہ لوری آپ کو سناتا رہوں تو رات تو گزر جائے کہ ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں اونٹنی تھی، ڈاچی تھی، وہ آتے ہوئے چلتی نہیں تھی، اور جاتے ہوئے جناب جاتے ہوئے وہ رکتی نہیں تھی، آتے ہوئے چلتی نہیں تھی، بس میں اسی پر ساری رات رکھوں، آندھے چلتی نہیں تھی، جانے رکتی نہیں، تو رات تو گزر جائے گی۔ آپ کا حسن بیان کرے، جمال بیان کرے، عبادت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، ویسے سعادت باعث رحمت ہے، لیکن یاد رکھیے سننے اور سنانے والے کو اس پہ کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ ساری رات یہ بیان ہوتا رہے، سویرے یہی ہوگا کہ ہمارے خطیب، ہمارے واعظ، ہمارے جناب فلاں آئے تھے، انہوں نے حسن مصطفیٰ بیان کیا، کمال کیا۔ اب حسن تو حضور کا ہے نا، جب یہ تعلق بیان نہ ہو کہ ہم غلام ہیں، وہ آقا ہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یہ معاملہ مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا، سیرت کا، مقام کا، رسالت کا، نبوت کا یہ پہلو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تو سمجھایا ہے ہم نے، بہت پیدا ہوئے تھے، اور میں کہا عجیب ہے، اتفاق سمجھ لیں، جو کہتے ہیں نا کہ حضور بشر نہیں، وہ بشریت ہی بیان کرتے ہیں۔
وہ بشریت سے کبھی آگے بڑھے ہی نہیں. کبھی حضور کی اونٹنی کا، کبھی حلیمہ کا، کبھی حلیمہ سعدیہ کا، کبھی سیدہ شیمہ کا، کبھی حضور کے دودھ کا، کبھی حضور کے سفر کا، کبھی حضور کے حلیمہ سعدیہ کے گھر رہنے کا، کبھی حضور کے حسن کا، جمال کا، آنکھوں کا، لعاب پاک کا. یہ سارے ذکر ہوں گے. یعنی کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے. بیان ساری بشریت بیان کرتے ہیں. بھائی نورانیت تو مصطفیٰ کی شروع ہی محمد رسول اللہ سے ہوتی ہے. وہ تو سنت سے ہوتی ہے. سنت نور تھا، وہ تو بیان ہی نہیں ہوتی. اس میں اطاعت ہے، اس میں اتباع ہے. یہ بشریت اور یہی فرق ہے دوسروں اور ہمارا. وہ بشریت سے آگے جاتے نہیں، ہم نورانیت مصطفیٰ سے پیچھے ہٹتے نہیں. ہم بیان کرتے نورانیت کیا ہے مصطفیٰ کی. قد جاءکم من اللہ نور، یہ وہ کتاب، یہ وہ سنت، یہ وہ حدیث جو نور ہے. نبی علیہ السلام کے پاس جو نور لے کر آئے اس کو بیان کیجیے. دستار پاک بشریت ہے، لباس بشریت ہے، ولادت بشریت ہے، رضاعت بشریت ہے، سیدہ آمنہ کا ذکر بشریت ہے، سید عبداللہ کا تذکرہ بشریت ہے، آپ کے والدین کریمین کا ذکر بشریت ہے، آپ کے دودھ پینے پلانے کے تذکرے بشریت کے ہیں، آپ کا روضہ پاک کی نشانیاں بنانا یہ بشریت ہے، اور آپ کی سنت کو بیان کرنا یہ مصطفیٰ کی نورانیت ہے. اس پر قوم کو لائیے، نورانیت پر، سنت پر، اتباع پر. یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم؟ اگر مشورہ ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں رہنا چاہتی. اور اگر حکم ہے پھر طبیعت نہ چاہے، ماحول نہ چاہے، برادری قوم نہ چاہے، سارا زمانہ ناراض ہو، پھر محبوب کی سنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا. طبیعت نہیں چاہتی، ماحول نہیں چاہتا. آپ کو کس نے کہا کہ ماحول کے ساتھ چلے؟ یہ سیدہ زینب ماحول کو بدل کے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق. یہ غلط کہتے ہیں لوگ اسلام میں جناب سختی نہیں ہے جی، جبر نہیں ہے. اس کا مفہوم ہی الٹ کر دیا گیا ہے. آیت مبارکہ پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. کیا اس کا یہ معنی ہے جو تم بیان کرتے ہو کلمہ حق ہے کہ مراد جو ہے وہ باطل لیتے ہو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس چند صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اولادیں، ہمارے غلام، ہمارے متحد ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ہیں ہمارے متحد. اگر آپ حکم کریں تو ہم ان کو سختی کے ساتھ، جبر کے ساتھ، تلوار کی دھار پہ ان کو مسلمان بنا لے، کلمہ پڑھا لے. حضور نے فرمایا لا اکراہ، دین میں جبر نہیں. کوئی قبول کرتا ہے اس کی مرضی، کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کی مرضی. لیکن قبول کر لینے کے بعد اس آیت کو پیش کرنا کہ حضور کی بات مانتا ہے تو مرضی، نہیں مانتا تو مرضی، یہ نہیں ہے اس کا معنی. کوئی بندہ فوج میں بھرتی ہو نہ ہو، جبر نہیں ہے. کبھی کسی کو ادارے سے کال آئی ہے آپ بھرتی نہیں ہوں گے تو آپ کو سزا ملے گی؟ نہیں، مرضی ہے. لیکن جب فوجی ادارے کو جوائن کریں گے تو پھر اپنی مرضی. پولیس میں بھرتی ہو نہ ہو کوئی جبر نہیں. لیکن محکمے کو جوائن کرنے کے بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی. اسلام قبول کرے نہ کرے آپ کی مرضی. قبول کرنے کے بعد رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ہر حال میں حضور کی بات ماننا پڑے. اپنی مرضی، اپنی مرضی کیا ہوتی؟ فرمایا زینب میرا یہ حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن وہ مجھے غلام ہے، میں قریشی خاندان کی ہوں، میرا نہیں طبیعت، نہیں دل مانتا. فرمایا تو نہیں چاہتی؟ یا رسول اللہ میری طبیعت نہیں. اچھا نہیں تو پھر جبریل آ گئے. کوئی بات نہیں بھائی، ایک آدھ حدیث نہیں مانتی تو کوئی بات، اتنی سختی کون سی ہے نہ مانے. پڑھیے سورۃ العذاب. وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ. محبوب زینب سے فرمائیے کہ جو تو کہہ رہی ہے یہ تو اختیار ہی نہیں ہے تجھے. یہ کس نے دیا تجھے اختیار کہ میری طبیعت نہیں مانتی حضور کے فرمان کو؟ یہ اختیار کس نے دیا آپ کو؟ بھائی کوئی اختیار بھی ہے اسلام میں تمہیں اپنی مرضی کرنے کا؟ تو بات چھپانے کی کیا ہے؟ آج رات، آج چاند نظر آ گیا، یہ شکر کرو کہ مغرب پہلے آ گئے، نہیں تو رات 11 بجے بھی آ سکتا. اس عید کا اللہ کیا وہ پہلے ٹائم سے نظر آ گیا. آج تو نظر نہ آتا پھر بھی نظر آیا ہوا تھا. تو ذرا اس پہ ذرا توجہ پھر کر لے. آج آپ کے علم میں ہے کہ آج کے بعد عید تک آپ ناخن نہیں کٹوا سکتے. پتہ ہے آپ کو مسئلہ؟ مونچھ بھی بولو نہیں کٹوا سکتے، ناخن بھی نہیں کٹوا سکتے، بال بھی نہیں کٹوا سکتے. پتہ ہے آپ کو؟ اور داڑھی
داڑھی تو کٹوا سکتے ہیں نا. داڑھی آپ نہیں کٹوائیں گے, کیوں؟ کہ اساں جی قربانی کرنی, اساں داڑھی نہیں کٹوانی. 10 دن وہ داڑھی نہیں کٹوا رہے ساتھی, نہیں کٹوائیں گے. پرسوں چوتھ دیکھنا ان کی شیو بڑی ہوگی, بھائی کیوں نہیں, وہ عید قربانی کرنی ہے. کس نے کہا ہے کہ داڑھی نہ کٹوائے؟ پورا ذخیرہ اسلام پڑھے, مجھے ایک کوئی حدیث بیان کر دو کہ حضور نے فرمایا ہو کہ 10 دن داڑھی نہیں کٹوانی. یہ کس نے کہا ہے؟ مونچھوں کا ذکر تو ہے, بالوں کا ذکر تو ہے, نخروں کا ذکر تو ہے, زیر ناف بالوں کا تذکرہ تو ہے, یہ داڑھی کا ذکر تو نہیں ہے. داڑھی نہ کٹوائیں, داڑھی تو ہر وقت کٹوا سکتے ہیں آپ. اس پر کس نے پابندی لگائی ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جو طبیعت آپ کی پابندی خود قبول کرے وہ کر لیتے ہو کہ جی وال نہیں کٹوانے تو داڑھی وچ شامل ہے تو میں نہیں کٹواتا, تو عید والے دن عید پڑھ کے قربانی کر کے میں داڑھی کٹواؤں گا, اس دن تمہیں اختیار کون دے گا؟ کیا رسول اللہ اختیار دے رہے ہیں؟ کاش اختیارات آپ حضور کے مقابلے میں پھینک دے اختیار کہ یا رسول اللہ سمعنا وَأَطَعْنَا. ہماری مرضی نہیں ہو سکتی. حضور کی پھوپھو کی بیٹی ہے, رسول اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, جب آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَنفُسِهِمْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اے محبوب مومن مرد ہو یا عورت ہو, جب آپ کا حکم آ جائے اس کو اپنی مرضی کا اختیار باقی رہتا نہیں, اختیار ہی نہیں. ان بالوں پہ کینچی اٹھانے کا اختیار نہیں ہے, ان بالوں کو کاٹنے کا اختیار نہیں ہے, ان بالوں کو مونڈنے کا اختیار نہیں ہے. جس نے یہ اختیار استعمال کیا ہے معذرت کے ساتھ, وہ حضور کے طریقے کو, حکم کو کراس کر کے جا رہا ہے کہ مجھے حضور کی بات نہیں چاہیے. وہ اپنے اختیارات سے بالا ہے, اس مقام پہ وہ نہیں ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے. فرمایا میرے محبوب زینب سے فرما دیجئے اگر تجھے یہ حدیث قبول نہیں, میرے رسول کا امر اور حکم قبول نہیں, تو مجھے تیرا ایمان قبول نہیں. ایک حدیث, ایک سنت, ایک فرمان. پھر زینب نے مانا, پھر زینب نے مانا, پھر نکاح ہوا, پھر وہ جو دل کے اندر بات تھی وہ محبت قائم نہ ہو سکی, پھر طلاق ہوئی. اب زینب سوچتی ہوگی کہ حضور کی مان کے تو پھر میں نے نکاح تو کر لیا لیکن نہ بن سکی, اور پھر طلاق ہوئی. طلاق کا داغ اللہ کی قسم حضور کی مان کے دیکھ کے تو صحیح. پھر عدت گزرنے کی دیر تھی, سیدہ زینب نے کہا واہ میری قسمت کہ میرے نبی پاک کی ساری بیویوں کے نکاح زمین پر ہوئے, پھر میرا نکاح اللہ نے آسمان پہ خود مصطفیٰ کے ساتھ کیا. حضور کی مان کے دیکھے تو صحیح. فرمایا ہم نے پھر خود نکاح کیا آسمان پر. زینب کا کس کے ساتھ؟ وہ داغ رب دھونا چاہتا تھا جو سیدہ زینب نے اس وقت مان کے طلاق ہوئی تھی, رب نے دھو کر کے قیامت تک کے لیے ام المومنین بنا دیا. تو نے رسول کی بات کو مانا ہے, آج کے بعد تو زینب زید کی بیوی نہیں, اب دنیا میں بھی اور جنت بھی تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی. حضور کی مانے تو صحیح. قومیں تباہ ہوئی ہیں سنتوں کو چھوڑ کر, قومیں برباد ہوئی ہے سنتوں کو چھوڑ کر. ہماری کیا ہے, ہماری رائے عقل قیاس کی کیا حیثیت؟